باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفاعل لما یرید علام الغیوب وستار العیوب خالق الخلق ومنزل القطر مدبر الامر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وقر كل شيء قراره لهيبته نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو حکیم ہے، مجید ہے، تمام بزرگی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور جیسا کہ ہم دعا میں پڑھتے بھی ہیں، جو ہمارے پاس دعائے ایام جو ہفتہ ہوتی ہیں اس میں موجود ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو جب وہ خلق کر رہا تھا تو اس نے کسی کو بھی گواہ نہیں بنایا، وَلَمْ يُشْهَدْ أَحَدًا حِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو اس نے کسی کو بھی گواہ نہیں بنایا، اس نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی مرضی مطلق، اپنے علم و حکمت اور اپنی ہی طاقت کے ساتھ اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ اس کو خلق کرنے کے بعد اس کے اندر ہدایت کو رکھا تاکہ یہ اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے جب انسان کو بھی خلق کیا تو اس کے سامنے ہدف رکھا، مقصد رکھا، اس کی غرض و غایت رکھی تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکے۔ اس کی جبلت میں، طینت میں، فطرت میں حب ہدایت رکھی ہے تاکہ وہ ہدایت کو پسند بھی کرے اور ہدایت یافتہ ہو کر کامیاب بھی ہو سکے۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے فطرت و طینت کے ساتھ ساتھ خارج میں بھی یعنی کہ ظاہراً بھی اس کے لیے ہدایت کا بندوبست انبیاء اور رسل کی شکل میں کیا، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے تاکہ یہ انسان دنیا کے معاملات میں غرق نہ ہو جائے، اس کی چمک اور دمک میں کہیں کھو نہ جائے، کہیں اس کے اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ بگڑ نہ جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، لیکن اس انسان کی ہدایت کے لیے ایسے انسانوں کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا کہ ان کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ گے، ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ کیوں؟ وہ آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر۔ ان کا پیغام ایک ایسا پیغام ہے کہ جو عالمی پیغام ہے، جو کمپریہنسو ہے، جس سے کوئی خطہ، کوئی انسان، کوئی رنگ والا، کسی بھی نسل والا مستثنیٰ نہیں ہے، خارج نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان اگر اب کامیابی چاہتا ہے تو اس کو سیرت محمد پہ چلنا ہوگا، ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ لہٰذا
ان کی سیرت، ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ تمام جو پیغام ہے وہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے ان کی شریعت ہی نافذ ہوگی۔ دین اسلام رہے گا، شریعت محمدیہ رہے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور کتاب قرآن ہوگا، اور قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اور دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول اکرم کے ان وارثین پر، ان جانشینوں پر، ان خلفاء پر، ان کے آنے والے ان بہترین ہستیوں پر درود و سلام ہو کہ جنہوں نے اپنے عمل سے، کردار سے، گفتار سے بتایا کہ حقیقت میں دین محمدی کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف بتایا بلکہ عمل کر کے دکھایا، نہ صرف عمل کر کے دکھایا بلکہ بچا کے دکھایا، اپنا خون، اپنی قربانی، اپنے اہل و عیال، اپنا سفر، اپنا حضر، اپنی ساری چیزوں کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک ہر انسان سمجھ سکے کہ اسلام اتنا عظیم دین ہے کہ جس کے لیے اتنی عظیم شخصیات اپنی قربانیاں بھی دے سکتی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہٹ سکتی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین درس ہے، عبرت ہے۔ اور اپنے آپ کو، تمام حاضرین کو، سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ ہم تقوی کا مطلب یہ صرف نہ سمجھیں، یہ بھی تقوی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خمس ادا کریں، جو بھی ہمارے شرعی معاملات ہیں ان میں ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور قربت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام سر انجام دیں، یہ تقوی الہی ہے۔ لیکن صرف انہی چیزوں کا نام تقوی نہیں، بلکہ آپ کے ہر سوشل ورک، آپ کی ہر سرگرمی، آپ کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کا ہر کام، ہر عمل اور ہر وہ چیز جس میں مرضی معبود ہو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے آپ کا رب خوش ہو جائے وہ تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جب آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہوں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہ رہے ہوں، اپنی خانوادہ کے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی تقوی ہے، ان کا حق ادا کرنا بھی تقوی ہے، ان کا احترام کرنا بھی تقوی ہے، ان کے تمام جو ان کے واجبات ہیں ان کے ادا کرنا بھی تقوی ہے، کسی کو سلام کرنا بھی تقوی ہے، اپنے بیمار رشتہ دار کی عیادت کرنا بھی تقوی ہے، اپنی بہنوں کو حق دینا بھی تقوی ہے، اور اپنے آپ کو ان کے اوپر ظلم کرنے سے روکنا بھی تقوی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس آج طاقت ہے، پیسہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں تو پھر میں جو مرضی کروں، نہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ صرف دل میں خشیت الہی رکھے، دل میں خوف خدا پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر المظفر آنے والا ہے، یا آپ سمجھیں کہ بعض روایات یا بعض علاقوں میں آ چکا ہے، تو ہم چونکہ محرم الحرام کے اختتام اور سفر المظفر کی طرف جا رہے ہیں، ماہ سفر، عموماً اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے ہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کنسیپٹ اور نظریہ پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نام آپ دیکھیں، نام ہے سفر المظفر، کہ وہ مہینہ سفر کا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مظفر بنایا ہے، کامیاب مہینہ بنایا ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ کر دیا گیا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہم نے ہر چیزوں کو اپنی مرضی کے ساتھ کوئی نحوست والی بنا دی ہے، کام ہم سے نہیں ہوتے اور ڈال ہم دیتے ہیں شیطان پہ، ڈال ہم دیتے ہیں جی وہ نحوست کی گھڑی ہوگی، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، جس میں پروردگار نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا، ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یاد رکھنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12، یاد رکھو اللہ کے نزدیک مہینے کی تعداد 12 ہیں۔ اللہ کے تو 12 کے 12 مہینے ہیں، اللہ نے تو کسی مہینے کو جو ہے وہ منحوس نہیں قرار دیا، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ سوموار، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات، نہ جمعہ۔ پہلی بات تو منحوس ہے ہی کوئی نہیں بھئی، اللہ جس مہینے، جس دن میں، جس ساعت میں، جس گھڑی میں، جس لمحے میں آپ کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے، آپ کو اپنی عطائیں دے رہا ہے، فضل دے رہا ہے، اس کو وہ منحوس تھوڑی بنائے گا، نہیں، منحوس کوئی بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ یاد رکھنا، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہ، یاد رکھیے کہ یہ اس وقت سے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے،
اور یہ وہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معین کر دیا، 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر جو 4 ہیں، 4 ایسے ہیں کہ جو حرام مہینے ہیں، محترم ہیں، یعنی محترم اس حساب سے کہ اس کے اندر جنگ کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ جنگ کریں جائیں اور جا کر لوگوں کو جو ہے وہ، اور یہ اسلام سے پہلے بھی اسی طرح سے یہ 4 مہینے حرام رہے، جیسے کہ محرم ہے، رجب ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے 2 اور مہینے ہیں، تو ان میں جنگ کرنا بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نحوست والا کوئی ایسا چکر نہیں ہے جو ہم لوگ خدا نخواستہ بنا لیتے ہیں، بلکہ حدیث میں ملتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بدفعالی کرے، لیس منا من تطیر، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بدفعال کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی آج کا دن منحوس ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہمیں بھی ایک کتاب ملی تھی کسی دور میں جب ہم بچپن میں تھے، تو ایک کتاب ہمارے ادھر بر صغیر پاک و ہند میں بھی نازل ہوئی تھی، اس کا نام تھا جنتری، اور جنتری میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہم وہ دیکھتے تھے کہ کوئی نحس مہینہ ہے، کوئی نہیں، بھئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں، کام دیکھیں کام کیسا ہے، کام ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی وہ کام جس کو شریعت نے بہتر اور اچھا قرار دیا ہے وہ کام کر گزرے آپ۔ مثلا شادی کے لیے ہم بس اوقات دیکھتے تھے، شادی نکاح کرنا، نکاح مسنون ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے، بہترین کام ہے۔ اس بہترین کام کو دن کے ساتھ قید نہ کریں، بلکہ وہ بہترین کام کر گزرے۔ جو ڈر ہوتا ہے جی یہ ہوگا وہ ہوگا، شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، ان شیطانی وسوسوں کا کام اور اس کا حل کیا اسلام نے ہمیں دیا ہے؟ جب آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہو، بیٹا یا بیٹی کی شادی کرنا ہو، کوئی اچھا کام شروع کرنا ہو، مسجد بنانا ہو، فلاں فلاں کچھ بھی، جب آپ پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت میں وہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ حرام کی کمائی سے میں مسجد بنا کے یا پھر کوئی گھر بنا کے اوپر لکھ دوں ھذا من فضل ربی، تو میرے یہ لکھنے سے وہ میرا گھر پاک ہو جائے گا؟ بھی کام اپنے شروع بنیاد ہی حرام سے رکھی ہے تو پھر حلال کیسے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ جب اپنے بھائی کا حق غصب کر کے، بہن کا حق غصب کر کے، اس کو حق نہ دے کے میں اپنا جو ہے وہ کپڑے پہن رہا ہوں، یہ کپڑے پہن کے میری نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اسلامی شیعہ سنی سارے متفق ہیں اس کے اوپر۔ بہن کو اگر حق نہیں دیا میں نے، اور پھر حق نہ دے کر پھر میں نے اسی کے حق کو کھا رہا ہوں، تو پھر جب وہ راضی نہیں ہے تو پھر کسی صورت میں بھی ہماری نماز بھی شاید قبول نہ ہو اگر ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جو کام ہم کر رہے ہیں وہ نیک ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب جب نیک کام ہے تو اس کا مطلب وہ مبارک کام ہے، اچھا کام ہے، وہ کسی بھی نحوست سے غلط نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کار آپ جب ٹھیک کریں گے، اسی طریقے سے کریں گے جو شریعت نے کہا ہے، تو پھر تو نحوست آپ نے دور کر دی، پہلے ہی دور کر دی۔ شریعت کا کہا مان لیا، اسلام کے اوپر عمل کیا، قرآن و سنت کو دیکھا، اہل بیت کے فرامین کو دیکھا، ان کی محبت ولا اپنے دل میں موجود ہے، شیطان سے بیزاری ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا کہ آپ نے حرام چیز کو چھوڑ کر نحوست کو بھگا دیا۔ نحوست چلی گئی۔ نحوست تب ہوتی ہے جب حرام آ جائے، سمجھیں بات کو؟ نحوست اس وقت ہوتی ہے جب کسی بھی کام کے اندر حرام کام آ جائے، حرام چیز آ جائے، حرام لقمہ آ جائے، وہ نحوست ہو جاتی ہے، چاہے جتنا مرضی اسلام کا ٹائٹل لگا لے اس کے اوپر، وہ مسجد بھی بنا لے لیکن حرام کے پیسے سے بنائے تو وہ مسجد میں ہم نماز پڑھ سکیں گے؟ نہیں، وہ تو بے برکتی، نحوست تو آ گئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مہینے سے یا دن سے یا کسی لمحے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کام خود اگر اچھا ہے کسی بھی وقت کیا جائے گا تو انشاءاللہ مبارک ہوگا۔ ہاں کچھ دنوں میں ہم خوشیاں نہیں مناتے، جائز کام بھی نہیں کرتے، وہ ہمارے دل کا ایک یوں سمجھیں کہ شریعت میں تو منع نہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے احساس محبت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں شریک ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم وہ کام اپنی فطرت کے لیے نہیں کرتے، اور اس میں شریعت نے ہمیں منع بھی نہیں کیا۔ اچھا واجب بھی تو نہیں ہے نا کہ میں اس وقت یہ کام کروں، واجب بھی نہیں ہے۔ جب واجب نہیں ہے، جائز ہے، تو جائز کام میں کسی وقت بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو سامنے رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سفر المظفر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ نحوست ہے، خدا نخواستہ یہ ہے وہ ہے، نہیں، مہینہ کبھی بھی نحس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید کے اندر خصوصاً اللہ کے 12 مہینے پاک ہیں، مبارک ہیں، محترم ہیں،
اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، اچھا کام آپ کرنا چاہیں جب چاہیں کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہوتے ہیں اپنے عوارضات معاشرے کے اندر تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں جس میں شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں، دیکھنا ہو تو دیکھیں، کوئی ایسا آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو تو آپ وہ کام کر گزریں۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنی ناکامی کا سارا ملبہ نحوست پہ ڈال دیتے ہیں، شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے کام خود ٹھیک نہیں کیا ہوتا۔ لہذا یہ کبھی بھی ذہن میں سے نہ ہو۔ میں جو بتا رہا تھا علاج کیا ہے، ڈر ہو گیا، خطرہ ہو گیا، جو میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھے وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں کام جب پہنچے گا نہیں پہنچے گا، میں کام مکمل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، میرا جو ہے وہ یہ جو کام ہے نہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ بہترین طریقہ یہ ہے جب کام کرنے لگو تو صدقہ دے دو، صدقہ حل ہے۔ یہ جو نحوست اور وسوسے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں نا، نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر جو بھی کام کا انجام ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ کا کام یہ کہ شریعت کے مطابق کام کر گزرے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہیں، ہم نے شریعت کو دیکھ کر کام کر گزرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، لہذا سفر المظفر وہ مہینہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے بڑی ہی دردناک ہے۔ اہل بیت کی مخدرات، اہل بیت کی خواتین اور اہل بیت علیہ السلام کے وہ مظلوم لوگ کہ جو کربلا میں قتل ہو گئے، ان کے وارثین، تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 10 محرم سے جو قافلہ 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا 10 محرم کی واقعے کے بعد، تو وہ 2 سفر کے قریب 2 یا 3 سفر کو یہ شام کے مضافات میں یا شام کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے پھر جو مراحل ہیں وہ تاریخ نے جو لکھے ہیں، مختلف تواریخ ہیں، لیکن یہ تاریخ زیادہ مشہور اور زیادہ ریلائبل جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے اور اس طرح کے معاملات ہوئے، اور اس مہینے میں اور بھی شخصیات کی شہادت کہیں یا پھر وفات کہیں، ہمارے آخری نبی، ہمارے نبی اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض روایات کے مطابق، بعض کے مطابق، ٹھیک ہے نا، بعض کچھ اور، بعض کے مطابق 28 سفر کو آپ کی رحلت ہوتی ہے ہمارے نبی اکرم کی بھی، اور اسی طرح سے 7 سفر کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھ کر اپنے کاموں میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا کام جب بھی ہو، جیسے بھی ہو، صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معبود اللہ کی، اسلام کی اور قرآن کی مرضی کے مطابق ہے تو کر گزرے۔ وسوسہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے تو اس کے لیے صدقہ دے دیں، انشاءاللہ کام میں کامیابی ہوگی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی سفر کے مہینے میں ہماری آقا زادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے طاغوت کے مقابلے میں اپنا جہاد کر کے رہتی دنیا تک کے تمام، صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل بن کے سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے طاغوت کو للکارا، جو اس وقت کا بہت بڑا اپنے آپ کو ظالم، جابر اور اس طرح کے معاملات کرنے والا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے کہ جی اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ کام ہونے ہی نہ دیتا، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ ہے امیر المومنین کا خطبہ، تقریباً نمبر 86 ملتا ہے، جو آج کل ہمارے پاس اردو کا ایڈیشن موجود ہے، اس میں 86 نمبر خطبہ، یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ ہمیں اس کی طرف سے نشاندہیاں ملتی ہیں، بتاتے ہیں پیغام کیا ہے۔ کبھی کبھی ظالموں کو، جابروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو پروردگار خود مہلت دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمبر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں کہا گیا کہ ہم ان کافروں کو مہلت کیوں دیتے ہیں، ہمارا مہلت دینے کا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہم کیوں ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری ہم نے جو ہے وہ رسی کو ڈھیلا کیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ قرآن مجید میں پہلی بات اشارہ ہو رہا ہے، پھر یہ خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، وہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھی ہے۔
انما نملی لہم خیر لانفسہم، کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ کہا کہ نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں بڑھوتری کریں۔ کر لو گناہ جتنا کرنا ہے، ظلم کرنا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ جو ظالم کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو کبھی بھی غافل گمان نہ کرنا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اوپر جو ہے وہ اس کی پکڑ کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ کربلا کے میدان میں ہمارے آقا و مولا امام ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، کربلا کی یہ مصیبتیں جتنی بڑھتی جا رہی ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ان ساری مصیبتیں میرے اوپر آسان اس لیے ہو رہی ہیں کہ اے پروردگار یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے، تو خود عینی شاہد ہے میرے اوپر ظلم کا۔ تو جب اللہ شاہد ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا خود شاہد بنتا ہے اور ہوتا ہے، تو پھر جب خدا کسی کا بدلہ لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی بچ نہیں پاتا۔ اور یہی وجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے گناہوں میں اپنی اس ظلم میں اور اضافہ کرنا چاہیں کریں، ایک دفعہ ہماری طرف سے حجت تمام ہو رہی ہے، پھر دیکھیں گے ہم کیا کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں جو آپ نے اپنے بیٹے امام علی ابن زین العابدین السجاد علیہ السلام کو، علی ابن حسین الزین العابدین السجاد کو جو ارشاد فرمایا تھا جاتے ہوئے، ایاک والظلم، اے میرا بیٹا اس ظلم سے بچنا، اس ظلم سے دور رہنا، اس شخص کے اوپر ظلم سے دور رہنا جس شخص کے پاس تیرے خلاف اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی اور مددگار نہ ہو، نہ اس کے پاس پیسہ ہو، نہ اس کے پاس کوئی رشتہ دار ہو، نہ کوئی برادری ہو، نہ کوئی اس کے پاس پیچھے کوئی اس کے پاس حکومت ہو، کرسی ہو، کچھ نہ ہو، صرف اللہ اس کا مددگار ہو۔ ایسے شخص پہ ظلم کرنے سے ڈرنا۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ فرعون بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، بیویوں کا حق نہیں دیتے، بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بڑے ہیں تو دوسروں کا حق نہیں دیتے، یا بہت بڑے اپنے کسی علاقے کے فن خان بنے ہوتے ہیں، ملک صاحب بنے ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی کو بھی کم تر سمجھ کر اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ تمہارے خلاف کوئی مددگار نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ مہلت تو ضرور دیتا ہے۔ پھر امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں، پیغام اسی میں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْسِمْ جَبَّارِ دَهْرٍ قَطٌّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ، یاد رکھیں پروردگار کسی سرکش کی گردن کو نہیں توڑتا، کسی ظالم کو تباہ و برباد نہیں کرتا، کسی بھی جابر کو نست و نابود نہیں کرتا، الا بعد تمہیل ورخاء، مگر یہ کہ جب اس کو مہلت دے دیتا ہے، جب اس کو فراخی دے دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، آج تمہارے پاس کرسی ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، آج تمہارے پاس وسائل ہیں، آج تمہارے پاس بیک اپ میں تمہارا خاندان کھڑا ہوا ہے، تم بہت بڑی چیز بنے ہوئے ہو، کر لو جو کرنا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہلت دی تھی، اسی طرح سے نمرود کو بھی دی تھی، اسی طرح سے ہر لوگوں کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت تک فرعون کو بھی سزا نہیں دی جب تک کہ اس کو مہلت نہیں دی، اور مہلت دینے کے بعد جب وہ کام غلط کرتے ہیں تو پروردگار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پروردگار پھر نہیں دیکھتا، اور اللہ کے نزدیک ایک بندہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، پوری کی پوری قوم ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جس کو جس طرح سے مرضی، کم من قریۃ اہلکنا، قرآن مجید میں بار بار کہا جا رہا ہے کتنے ایسے گاؤں تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پہ چلنے ہی نہیں چاہتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قوم عاد و سمود کیوں تباہ ہوئی؟ کیوں ان کو اس طرح سے معاملات ہوئے؟ اسی طرح سے جناب صالح کی جو قوم تھی اس کو کیا مسئلہ بنا، اسی طرح سے جتنی باقی قومیں آئیں، قوم نوح تھی، قوم جناب ابراہیم تھی، یا اس طرح کی جتنی قومیں آئیں کیوں تباہ ہوئیں؟ ذرا غور تو کریں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو
اے دل میں بصیرت رکھنے والوں، اس کے اندر اعتبار ہے، اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر درس ہے، سوچا کریں، سمجھا کریں، اپنے آپ کو بہت بڑا اس میں بنا کر کسی صورت میں بھی دوسرے پہ ظلم نہ کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔